بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. پچھلے اتوار کو میں نے مدینہ منورہ کا سفر چونکہ تازہ کیا ہوا تھا تو اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس کا بیان کافی عرصے سے چل رہا تھا، ابھی وہ مکمل نہیں ہوا. آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ سے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر دو جملے فرمائے. ایک یہ کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تبارک و تعالی کے تک پہنچنے کا ذریعہ وسیلہ تلاش کرو. اور دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ اس کے راستے میں کوشش کرو، محنت کرو. تو ابھی پہلے جملے کی بات چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ ایک طرح سے تقوی حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے اور ایک طریقہ ہے اللہ تعالی تک پہنچنے کا. طریقہ بیان فرمایا ہے. اور جیسا میں نے بار بار عرض کیا کہ مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ وسیلہ سے مراد ہے عمل صالح. کوئی بھی نیک عمل جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے. اور یہ عجیب صورتحال ہے، منطقیوں کے سمجھ میں آنی مشکل ہے، لیکن حقیقت ہے کہ تقوی حاصل کرنے کا راستہ بھی یہ ہے کہ عمل صالح کرے، آدمی نیک عمل کرے. تقوی کا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیک عمل شروع کر دے. جب نیک عمل کرے گا تو اس سے مزید تقوی پیدا ہوگا. تقوی سے نیک عمل سے تقوی، پھر تقوی سے مزید نیک عمل، پھر اس نیک عمل سے مزید تقوی، پھر اس تقوی سے مزید نیک عمل، پھر اس نیک عمل سے مزید تقوی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے جو مرتے دم تک انسان کے ساتھ رہتا ہے. مثلا فرض کرو ایک غافل انسان ہے جس کو نہ اللہ کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ کچھ ہے. اللہ بچائے کوئی ایسی صورت ہے. تو اب یعنی خلاصہ یہ کہ وہ تقوی نہیں ہے دل میں. کسی نے اس کو دعوت دے دی کہ بھائی فلاں نیک عمل کر لو، نیک عمل کر لو.
اس وقت اس کے دل میں آیا کہ چلو بھائی عمل تو نیک ہے، چلو کر لوں۔ جب وہ نیک عمل کرے گا تو نیک عمل کرنے سے کا خاصہ یہ ہے، اس کا لازمی خاصہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ایک تھوڑا سا تعلق قائم ہو جائے گا نیک عمل کرتے ہی۔ جب تھوڑا سا تعلق ہوا تو وہ انسان کو دوسرے نیک عمل کی طرف بلائے گا۔ تھوڑا سا تعلق ہوا، پہلے تو تھا ہی نہیں، اب تعلق پیدا ہوا، تعلق پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس سے دوسرا نیک عمل کی طرف اس کی کو دل میں خیال آئے گا کہ چلو دوسرا بھی کر لوں، دل میں آنے لگا۔ پہلے آتا ہی نہیں تھا دل میں، اب آنے لگا۔ تو اس کے بعد جب دوسرا عمل کرے گا تو دوسرے عمل کرنے سے مزید قرب پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ سے مزید قرب پیدا ہوا، پھر وہ مزید قرب اور نیک عمل کی طرف آمادہ کرے گا۔ تو نیک عمل کو کھینچتا ہے، برائی برائی کو کھینچتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، حدیث پاک، کہ اللہ جل جلالہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نفلی اعمال کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ حرکت کرتا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہ تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا قرب، یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے، یعنی چلتا ہی رہتا ہے۔ جو عمل صالح میں ترقی ہوتی رہے گی اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا تو تقوی پیدا ہوگا اور تقوی کے اندر مزید ترقی ہوگی، کیونکہ تقوی اور اللہ تعالیٰ کا قرب اس کے بھی درجات ہیں، تقوی کے بھی درجات ہیں، ایک ادنا درجے کا ہے، پھر تھوڑا اور اعلیٰ درجے کا ہے، پھر اور اعلیٰ درجے کا، پھر اور اعلیٰ درجے کا، یہاں تک کہ وہ تقوی کا بہت اعلیٰ مقام تک انسان پہنچ سکتا ہے، اس تدریج کے ساتھ مختلف درجات سے گزرتے ہوئے۔ اب یہ جیسے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے امام المتقین، متقیوں کے امام، متقیوں کے سردار، یعنی آپ کا تقوی جو ہے اس تقوی کو کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا، اتنا اونچا درجے کا تقوی ہے۔ اور ایک وہ تقوی ہے کہ جو معمولی درجے کا شروع ہوا، ابھی کام شروع کیا کسی نے تو تقوی تو پیدا ہوا، لیکن وہ ابھی ابتدائی درجات میں ہے، اور عمل صالح کرے گا اور تقوی پیدا ہوگا، اور عمل صالح کرے گا اور تقوی پیدا ہوگا۔ میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالی سرہ سے سنا، اور یہ غالباً حضرت والا نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا تھا۔ بڑی تسلی والی بات بھی ہے اور امید افزا بات بھی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں، کوئی شخص ان سے پوچھ رہا تھا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، قطب الاقطاب، ان سے پوچھ رہا تھا کہ حضرت ہم نماز پڑھتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ تو حضرت حاجی صاحب نے ایک بات فرمائی، اور وہ بات ہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے بڑی تسلی کی بات ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد
دوبارہ نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لو کہ پچھلی قبول ہو گئی. ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھو پچھلی قبول ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قبول نہ ہوتی تو دوسری نماز کی توفیق نہ ہوتی. وہ جب باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تقوی حاصل کرنے کا اور میرا قرب حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ نیک عمل ہے. تو وہ نیک عمل ہوتا ہے تو مزید تقوی تھوڑا سا پیدا اور ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں دوسرا عمل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے. تو اس واسطے یہ ایک سلسلہ منتقل لوگ کہیں دور ہے، یہ تسلسل ہے، لیکن ہے در حقیقت یوں ہی کہ تقوی عمل صالح پر موقوف، عمل صالح تقوی پر موقوف، ہوتے 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 درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ تقوی کا اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. تو حاصل کیا ہے کہ آدمی لگا رہے، مستقل لگا رہے، نیک عمل کرنے کے لیے لگا رہے. جتنا لگا رہے گا اتنا ہی تقوی، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا رہے گا. چھوڑے نہیں اس کام کو تو انشاءاللہ پہنچ جائے گا اس منزل تک جس کی دعوت دی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب ہر نیک عمل کا یہی حال ہے، ہر نیک عمل کا یہی حال ہے. چھوٹے سے چھوٹا بھی نیک عمل ہو مگر وہ بندے کو اپنے اللہ سے قریب کرتا ہے. تو اس کے لیے صوفیاء کرام نے بہت راستے بتائے ہیں. یہ کرو اس سے ہو جائے گا، فلاں ذکر کرو اس سے ہو جائے گا، فلاں تسبیح پڑھو اس سے ہو جائے گا. لیکن جو بات میں نے کچھ عرصے پہلے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے اگر شروع سے ہی لمبا چوڑا نسخہ بتا دیا جائے کہ بھئی یہ کرو اور وہ کرو تو آدمی بھاگ جائے کہ میرے بس کا نہیں ہے. لیکن ہمارے بزرگوں نے اور خاص طور پر حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ نے جو ایک طریقہ بتایا اور تجربے سے انتہائی مفید ثابت ہوا، وہ ایک اور طریقہ ہے. حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے کا ایک واعظ ہے جس کا نام ہے طریق القلندر. طریق القلندر. اور اتفاق سے حضرت والا نے یہ واعظ کہا تھا، حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس تشریف لے گئے تھے وہاں پر کسی جگہ. تو وہاں حضرت سے بیان کی درخواست کی گئی تو حضرت والا نے وہ واعظ وہاں پر کہا تھا طریق القلندر. اور وہ ایک فارسی شعر کی تشریح کی تھی. اس میں فارسی شعر بڑا ہے معنی خیز کہ سنما رہے قلندر سزدر بمن نمائی کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی. وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی قلندر والا طریقہ بتا دو. سنما رہے قلندر سزدر بمن نمائی، مجھے اگر کوئی راستہ دکھانا ہے تو مجھے قلندر والا راستہ دکھا دو. کیونکہ جو پارسائی کا راستہ ہے، پارسا بننے کا، یعنی وہ جو مجاہدات کا اور ریاضتوں کا اور لمبی لمبی عبادتوں کا، تو وہ مجھے بڑا دور نظر آتا ہے. سنما رہے قلندر سزدر بمن نمائی کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی. یعنی اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے کہ بھائی دیکھو بڑے بڑے بزرگ تھے، وہ کتنی بڑی لمبی عبادتیں کیا کرتے تھے، کتنی نفلیں پڑھا کرتے تھے، تم بھی ویسے ہی پڑھو. اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا ہمارے امام ابو حنیفہ کے شاگرد، وہ قاضی القضات بن گئے تھے کسی زمانے میں، پورے عالم اسلام کے سب سے بڑے قاضی تھے.
قاضی القضات بننے کے زمانے میں یافعی نے مرآت الجنان میں لکھا ہے کہ قاضی بننے کے زمانے میں 200 رکعتیں دن رات میں پڑھا کرتے تھے.